لاہور کے علاقے ڈیفنس میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں بدنام زمانہ خاتون منشیات فروش اور اس کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کن جگہوں پر کن پارٹیز میں منشیات فروخت کرتے تھے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار حسین جو انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ ہیں اور پریونشن اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اینٹی نارکوٹکس فورس نے بلا شبہ بہت سارے جو اچھے کیسز پکڑے ہیں اور ان کا کام کیونکہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی سافٹ امیج کو بہتر بنانے کے لیے خاص کر ڈرگز کے حوالے سے بہت سا کام ہے۔ یہ جو ریسنٹلی جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو خاتون تھی، حقیقت میں خفیہ پارٹیز اور خاص کر جو فارم ہاؤسز میں ہونے والی پارٹیز ہیں ان میں ڈرگ سپلائی کرتی تھی۔ اس سے جو برآمدگی ہوئی ہے تقریباً کوئی 5 کلو گرام آئس ہے، اس کے بعد 280 کلو گرام جو کوکین ہے اور 120 گرام LSD ٹیبلٹس ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ڈرگس ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے تھے جی پارٹیز میں ڈرگ کون لے کے آتا ہے، کہاں سپلائی ہوتی ہے؟ تو لاہور میں جو تقریباً 300 سے زائد فارم ہاؤسز ہیں، اس کے علاوہ پھر جو ہماری بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان میں خفیہ پارٹیز ہوتی ہیں گھروں کے اندر، حتیٰ کہ نیبرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ ایک اچھی کوشش اور سٹرگل ہے جو انفارمیشن غالباً بیسڈ ہوگی۔ آپ دیکھ لیں اتنی مقدار میں یہ جو ڈرگ جانی تھی لوگوں کے جسم کے اندر، تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس گینگ کا کلا کما ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اس سے محفوظ ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو منشیات آپ نے بتائی ہے اس کی پاکستانی کرنسی میں کتنی مالیت بنتی ہے؟ یعنی کہ جس طرح آپ نے بتایا کوکین ہے، آئس ہے، پھر آپ نے بتایا کہ کوئی ٹیبلٹ ہے، وہ ٹیبلٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جو کوکین ہے نا، کوکین کی اس وقت جو مارکیٹ میں پرائس ہے نا خاص کر لاہور میں، وہ تقریباً کوئی 20,000 سے شروع ہوتی ہے، 25,000 ایک گرام تقریباً بنتی ہے، ایک پاؤ سے بھی زیادہ۔ تو یہ اس کی ویسے ٹوٹل مالیت اگر رفلی کی جائے تو یہ تقریباً کوئی لاکھوں میں ہے، یعنی 70-80 لاکھ سے کے قریب اس کی مالیت ہے۔ اب ایسٹیسی اور LSD ٹیبلٹ جو ہیں، یہ جو پلز جسے ہم بولتے ہیں، اس کی پاکستانی جو گولی کی قیمت ہے 2,000 روپے ہے اور جو UK سے یا یورپ سے آتی ہے اس کی قیمت 3,000 روپے ہے۔ یعنی کہ صرف ایک گولی کی قیمت پتے کی میں بات نہیں کر رہا، میں گولی کی قیمت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب گولی استعمال کرنے کے بعد بچہ اور بچی اس فارم ہاؤس میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ڈانس کرتا ہے، یعنی اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے باڈی کے اندر کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اپنے اعتراف یعنی وہ اتنا اس گولی سے چارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ برین کو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے۔ پھر آئس جو ہے اس کی بھی پرائس جو ہے اس وقت ڈفرینٹ 1200 سے لے کے 2,000۔ اب یہ جو آئس اس خاتون سے برآمد کی گئی ہے کتنی ہے تعداد؟ تقریباً 5 کلو جو ہینڈ میں بتایا گیا۔ تو یہ کتنی بنتی ہے؟ اس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں، نیئر اباؤٹ کروڑوں میں ہوگی۔ تو یہ تینوں جو ہے کوکین، آئس، جس طرح ہم نے یہ بتایا پلز جو گولیاں بتائیں ٹیبلٹس، ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک نشہ کون سا ہے؟ سارے خطرناک نشے، کیونکہ ڈپینڈنسی جو ہے نا آپ کی باڈی کے لیول کو جب مینٹین آپ نے کرنا ہے تو پھر سارے نشے وہ آپ کی باڈی کو ہٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے نشے جو آپ کے لیے جان لیوا ہیں، صرف آپ کو پلیئر ملتا ہے، ریوارڈ ہے۔ ریوارڈ 2 قسم کے ہیں، ایک ریوارڈ شارٹ ٹرم ہے اور ایک ہے لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم ریوارڈ وہ جو قدرتی طرف سے ملتا ہے، نیچرلی ملتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم ریوارڈ لوگ نشے سے لیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ایک خواب ہوتا ہے جو وقتی طور پر آپ دیکھتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ملزمان سے نشے کے علاوہ اور کیا برآمد ہوا، کیا پتہ چل سکا کہ کتنے عرصے سے یہ منشیات اس طرح پرائیویٹ پارٹیز میں فروخت کر رہے تھے؟ یقیناً یہ کوئی چھوٹا گینگ نہیں ہوگا، یہ کافی سالوں سے کر رہے ہوں گے اور اتنی جلدی، کیونکہ ہم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ بزنس میں انوالو ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کوشش کرتے ہیں یار میں چھوڑ دوں گا لیکن یار تھوڑے پیسے اور بنا لوں۔ جب آپ پکڑے جاتے ہیں پرچہ ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً اس کیس میں بھی 9C ڈفرینٹ جو دفعات لگائی ہوں گی انہوں نے۔ جو ملزمان ہیں ان کے نام کی تھی، یعنی کوئی پراپرٹی ہوگی، گاڑیاں ہوں گی، بینک بیلنس ہوگا۔ اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیاں اور پراپرٹی جو ہے وہ بھی ضبط کی جا رہی ہے، اور اس خاتون کے نام کے اوپر یا اس کے پاس گاڑیاں بھی کافی لگژری بتائی جا رہی تھیں، پھر پراپرٹی بھی ہے۔ یقیناً جب آپ بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ چھوٹی گاڑی میں تو نہیں نہ جائیں گے، اور پھر آپ جب اتنی مہنگی منشیات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا پروفٹ جو ہے ڈبل ٹرپل ہے۔ تو دیکھنا ہمیں یہ ہے
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ڈرگ پکڑی گئی ہے، لیکن یہ قانون ہے ANF کا کہ آپ ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. ادارے کے اوپر پریشر بھی تو ہوتا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے جو لوگ پارٹیز ارینج کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا لاہور میں 300 فارم ہاؤسز ہیں، تقریباً لاہور میں 300 سے زائد فارم ہاؤسز ہیں، اور اس کے علاوہ خفیہ ہڈن گھروں کے اندر پارٹیز ہیں. تو ادھر اگر یہ منشیات پہنچا رہی تھی جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا بتانا ہے، ان لوگوں کا بھی تو پریشر ہوگا نا، فون آ رہے ہوں گے چھڑوانے کے لیے. نہیں سر، میں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے اس فیلڈ میں کئی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. ANF کا میں نے جو ایک سٹرکچر دیکھا ہے نا اینٹی نارکوٹکس فورس کا، وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہاں 0 ٹالرنس، 95% جو ہے آپ کو رزلٹ ملتا ہے. آپ کا IO جو ہے نا وہ غلط ایڈ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ نہیں، کیا وجہ ہے کہ منشیات ختم ہی نہیں ہو پا رہی ہے شہر سے؟ اس کے اوپر آپ دیکھیں اینٹی نارکوٹکس فورس کاروائیاں کر رہی ہے، پولیس الگ کر رہی ہے، پھر ایک نئی فورس بھی بنا دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ہمیں انالیسس، ہمیں ریسرچ بیس پہ کام کرنا چاہیے نا. ہم ریسرچ پہ کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان ہی یہ رہا ہے، ہم نے کسی بھی چیز پہ نہ ٹریٹمنٹ میں ریسرچ کی، نہ ہم نے پریونشن پہ ریسرچ کی. ایک سروے تھا ہمارا 2013 کا، اس کے بعد سروے ہوا ہی کوئی نہیں. 12 سال سے یعنی کوئی سروے نہیں ہوا. جب آپ کے ہاں چیز پکڑی گئی ہے، جو قانون میں ایک چیز ڈیفائن کر دی گئی ہے، مقدار بھی اتنی بڑی ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں. تو جب اس طرح کے ملزمان کسی بھی پارٹی میں منشیات لے کے پہنچتے ہیں، تو اس سارے راستے میں، سفر میں کسی بھی فورس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس جگہ پر پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پر منشیات پہنچ رہی ہے. سر یہ ساری چیزیں انٹیلیجنس بیس پہ ہوتی ہیں. ریکوری ملتی ہے نا آپ کی، کسی وقت آپ کی لک لگ جاتی ہے، لیکن موسٹلی جو ہمارے ادارے، ہماری ایجنسی انٹیلیجنس بیس پہ کام کرتی ہیں. ایجنسی نے کسی کو جب گرفت میں لانا ہے تو ظاہری بات اس کے پاس کوئی مٹیریل بھی ہوگا نا. یہ نہیں اس کے پاس 2 گرام نکلا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں. ایجنسی کے پاس پورا ایویڈنس ہوگا، انفارمیشن ہوگی، اس کی ریکی کی ہوگی، اور اس کے بعد پتہ ہوگا کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے اور کہاں کس جگہ پہ جاتا ہے. اب دیکھیں یہ مقدار چھوٹی نہیں ہے جو ریکور ہوئی ہے، تو یہ پتہ نہیں یہ کئی سالوں سے کر رہے ہوں گے. پوش علاقہ ہے، پوش علاقہ ہے، اور کوئی وہاں پہ دیکھیں آپ چھوٹا گھر نہیں ہے. لوگ بلیو نہیں نہ کرتے، وہ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہوگا. تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب لوگ ہی تقریباً منشیات استعمال کریں. سب سے زیادہ اس وقت جو نشہ ہے وہ آئس فروخت ہو رہا ہے اور اس کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے. تو کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ سر کنٹرول میں دیکھیں ادارے کام کر رہے ہیں. 100 میں سے اگر 2 یا 3% نہیں بھی کام کرتے، 90% تو کام کر رہے ہیں نا. اس بزنس میں اس کی ریالٹی کو سمجھنا چاہیے. ہر بندہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے. الٹرنیٹو چیزیں، ڈائیورشن، یعنی آپ کو آج آئس نہیں مل رہی، آج آپ کو چرس نہیں مل رہی، آپ فارماسیوٹیکل ڈرگ کا سہارا لے رہے ہیں. وہ جو لائف سیونگ ڈرگ جو ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی بچانے کے لیے ہم اس کا مس ابیوز کر رہے ہیں. اب وہ نوجوان اس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک کمپریہنسولی یونانیمسلی سم ٹائمز تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن لیں. وہ پیشنٹ جا کے جب کہہ رہا ہے کہ میں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ سکون نہیں ہے، ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتا ہے وہ 2-3 دن کے لیے کرتا ہے. ہم اپنی طرف سے سیلف میڈیکیشن کو زیادہ امپروو کرتے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عورتیں نہیں یوزڈ ٹو نہیں، ہم خود یوزڈ ہوتے. کیوں؟ ہمارے ہاں انزائٹی اینڈ ڈپریشن بہت زیادہ ہے. جب انزائٹی اینڈ ڈپریشن نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر پرسکرائب ضرور کرتا ہے، لیکن وہ فار دا پیریڈ آف 3-4 ویک کے لیے. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہی ریپر کو پکڑ کے یا تو کچن میں رکھ دیتی ہیں کسی چیز میں، یا اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے. جب وہی حالات ہوتے ہیں تو پھر وہ بچے کے ذریعے یا ڈاکٹر کا پرسکرائب کیا ہوا آپ کے پاس نسخہ ہوتا ہے، اس کو آپ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو ساتھ ساتھ مینٹین کرتے ہیں. اسی ڈرگس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے 1 گولی سے فائدہ نہیں ہے ہوا، 2 سے میں لوں گا ہوگا، 3 سے لوں گا. تو آپ ڈائیورشن پہ اب جا رہے ہیں کہ نشہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم چیزوں کو منیمائز کر سکتے ہیں. جو پینے والا ہے اس نے نشہ حاصل کرنا ہے تو زندہ رہنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کرے گا. اب یہ بتائیں کہ جو جتنے بھی لوگ منشیات استعمال کر رہے ہیں اس میں ایوریج اس کی کیا ہے، کمی آ رہی ہے یا اس میں انکریز دیکھ رہے ہیں ہم اس کو؟ ملک میں آپ کی پاپولیشن کا گراف بڑھ رہا ہے. برائی اور اچھائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. برائی کو کم کرنے کے لیے کیسی اسٹریٹجی، ہمارے پاس پلاننگ کیا ہے؟ جب ہم انٹرونشن ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح بہتری کی طرف لے آئیں گے؟ جب ملک کے حالات پولیٹیکل سیاسی خراب ہوں تو ڈرگ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کے معاشی حالات خراب ہوں تو آپ کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سپلائی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں
ہمیں چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پارٹیز ارینج کرتے ہیں لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس میں عام لوگ ہی ہیں جو پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، لیکن دولت کی ہوس ہے بس کہ پیسہ کمانا ہے۔ اس سے نام کیسے پیدا ہوتا ہے آپ کا؟ اس کے نام اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی اچھی آرگنائز کرتے ہیں، ایک اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، انسان کی ایک نیچر ہے نا کہ خواتین کو زیادہ قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ جب لڑکیاں ہوں گی، نوجوان ہوں گے، ہلا گلا ہوگا، موج مستی ہوگی، اچھے سے میوزک پہ ڈانس کر رہے ہوں گے، پل استعمال کرنے کے بعد لائٹنگ ریڈ لائٹ کی ہوگی، اندر اندھیرا سا ہوگا، ہم تو وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں نا یورپ کا، ماحول میں ہم اپنے آپ کو ختم کر جاتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ملزمہ کو گرفتار کیا، اس کے ساتھ ایک اس کا ساتھی جو ہے وہ بھی گرفتار ہوا ہے، یہ لوگ منشیات لے کے کہاں سے آتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے ادارے بہت سے ان پہ کام کرتے ہیں، ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، اور ون آف دا میجر آرگنائزیشن وہ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس، تو ان کا رول جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے کہا وہ بڑا کلیئر ہے۔ نہیں پھر بھی کچھ پتہ تو چل سکا ہو کہ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ پھر لاہور میں ابھی تو دیکھیں ان پوش علاقوں میں سپلائی دیتے ہیں۔ ابھی ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو انڈر انویسٹیگیشن کیس ہوگا اور اس پہ بہت سی چیزیں ابھی بے نقاب کرنی ہوگی، لیکن ابھی تو یہ جو بیسک فیکٹس سامنے آئے ہیں اسی پہ بات ہم کر رہے ہیں نا، یا پھر پارٹیاں ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، کس طرح جاتے ہیں۔